اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ تلاش حق چینل ہے۔ حضرت مسیح موعود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 مارچ 1899 کو اپنی بیعت کا آغاز کیا تھا اور بتایا تھا کہ مجھے خدا نے اس زمانے کا امام مہدی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی پیش گوئی ہے کہ وہ قرآن کو پھر قائم کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے خلفاء میں کس قسم کا عشق قرآن تھا کہ جنہوں نے قرآن کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا آغاز کیا اور ہمیں جماعت کو یہ قرآن کریم کا تحفہ دیا۔ اس کے بارے میں شیخ محمد یونس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عشق قرآن کے بارے میں ناظرین کو مطلع فرمائیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام بھی ایک ہوا ہے کہ علامہ القرآن و علامہ البیان، علامہ البیان الرحمن، بہرحال یہ ایک الہام ہے جس کا مجھے پوری طرح نہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجھے سکھایا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امام مہدی آئے گا تو وہ حکمن عدلن ہوگا، اس کی جو بات ہوگی، اس کی جو تفسیر ہوگی، اس کا جو بیان کردہ مفہوم ہوگا، وہ اصل فیصلہ کون ہوگا؟ وہی ٹھیک ہوگا، وہی فیصلہ کون ہوگا اس زمانے کے لحاظ سے۔ تو اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب جو برکات دعا ہے اس میں اس کے 7 معیار مقرر کیے ہیں۔ تو وہ معیار جو ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، میں 1-2 معیار کی بات خلاصتاً وہ بتا دیتا ہوں کہ مثلا حضور فرماتے ہیں کہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی جس کا خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے مفہوم کے مطابق میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا معنی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس معنی کی تائید میں قرآن کریم کو میں نے سارا پڑھ کے دیکھا ہے، کم و بیش 10 آیات اور موجود ہیں جو اس میرے بیان کردہ معنی کی تائید کر رہے ہیں۔ تو یہ جب اس 10 آیات مزید انہی معنوں کی تائید کر رہی ہوں گی تو وہ ایک معیاری معنی ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرے مثلا ایک معیار آپ نے فرمایا کہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، میں سمجھتا ہوں وہ درست ہے۔ کیوں سمجھتا ہوں؟ کہ وہ آیت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کے وہی معنی کی ہے، آپ کے صحابہ نے بھی وہی معنی کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلا ایک علامہ زمخشری، یہ جو امام مالک نے جو ایک کتاب لکھی ہے وہ اس میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، اس میں لکھا ہے کہ قد خلت کے معنی ہیں قد ماتت، تو حضرت مسیح ایک مثال ہے، تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی معنی معیاری ہیں، یہ کیونکہ صحابہ نے یہ معنی کیے۔ اسی طرح تیسری ایک معیار وہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لغت عرب اس کی اجازت دیتا ہے، اچھا مثلا جس طرح متوفی کا توفع کا معنی ہے، تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لغت عرب کے تائید کے ذریعے سے اس معنی پر دنیا کو چیلنج کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر توفع جو ہے یہ باب تفاعل میں ہو اور فاعل اللہ تعالیٰ ہو اور مفعول پہ ہی جو ہے وہ زیرو ہو، یعنی انسان ہو، ہیں جی، وہاں نیند کا کوئی کرینہ موجود نہ ہو، تو اس کا موت کے علاوہ کوئی معنی کر کے دکھائے، کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کر کے دکھائے تو میں اس کو 10,000 روپیہ انعام دوں گا، اگر لغت عرب کے مطابق اس کی کوئی مثال دے کے بتاؤ کہ کوئی اور معنی ہو سکتا۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک حکم عدل کا فیصلہ ہے کہ خدا نے مجھے یہ اغوا کیا کہ یہ جو تیرے بیان کردہ معنی ہے اس لیے یہ درست ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذمہ یہ قرآن کا جو علم ہے
یا قرآن کی اشاعت کا جو کام تھا کہ اس کے درست معنی، اس کی روح، اس کی شفا، اس کے جو ہدایت نامے ہیں، رحمت ہے اس کی، وہ دنیا میں اس کے درست معنی تو کے ذریعے سے دنیا میں پھیلایا جائے. یہ نہ ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی اصل روح کیا ہے. برکت ہی پھر ملے گی. برکت ہی پھر ملے گی جب آپ کو سمجھ بھی اس کی آئے، اس کو سمجھا جائے. ہاں، تو اگر سمجھ ہی اس کے نہیں آئی، یا یہی آپ شکوک میں ہی مبتلا ہیں کہ یہ معنی ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو اس کا تو پھر یا ایک ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے. تو اس سلسلے یہ تو پھر آگے بات حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے عربی زبان جو ہے یہ خود جا کے سعودی عرب میں جا کے مکہ میں بیٹھ کے کئی سال تک سیکھی. تو ان کو بھی قرآن کریم سے اسی طرح محبت اور عشق تھا. تو وہ انہوں نے پھر جب مسیح السلام کی وفات ہوئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن کریم کا درس شروع کیا. تو وہ اپنی زندگی میں 6 سال تک وہ خلیفہ رہے. 1908 میں جب احمدی نہیں تھے، وہ بڑے عالم تھے قرآن کے، بہت بڑے عالم تھے. وہ راجہ وہ کشمیر میں گئے، پھر اور علوم دلی میں جا کے سیکھے، رامپور میں مختلف درسوں میں وہ گئے. ان کی زندگی پوری جو ہے وہ سفروں میں گزری، صرف قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کی محبت کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر ان کے جو درس مسجد اقصیٰ میں، بعد مسجد انوار میں اور قادیان کی مختلف مساجد میں ان کے درس ساری زندگی چلتے رہے. تو وہ سارے نوٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس وقت 4 جلدوں میں حقائق الفرقان کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار ان میں معارف ہیں، ان میں حقائق ہیں، ان میں بیان کیے گئے ہیں. وہ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کی خدمات میں گزارے ہیں، اور وہ نوٹ اس وقت ہمارے پاس ایک ورثہ کی حیثیت میں ہے. تو اس میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت اکبر مراد آبادی کا، کہ وہ حافظ قرآن تھے. تو ان سے آپ نے وہ قرآن کھول کے تو اس طرح اوپر ہاتھ رکھ کے تو دیکھ کے باقاعدہ پھر لفظ پڑھ رہے تھے. اچھا. تو ان سے کسی نے حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ تو قرآن کے حافظ ہیں، ایک ایک لفظ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ایک ایک لفظ پھر آپ انگلی بھی رکھ رہے ہیں، پھر آنکھوں سے آپ دیکھ کے بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ مجھے تو حفظ کا ثواب مل گیا اور مجھے تو جنت مل جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ میری آنکھوں کو، میرے انگلیوں کو بھی ثواب میں شمولیت کروں. تو اس لیے میں آنکھیں بھی اوپر رکھتا ہوں اور انگلی بھی ساتھ لفظوں پر، تاکہ میری آنکھیں اور انگلیاں جو ہیں وہ بھی اس ثواب میں شامل ہوں. اس کو کہتے ہیں عشق. اس کو کہتے ہیں عشق محمد. تو یہ جو واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ نے آپ کا قرآن کے ساتھ کتنی محبت تھی. پھر آپ کو آپ کے جو آگے شاگرد ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے سیکھنے کی جو چاٹ ہے یہ تو مجھے حضرت خلیفہ اول نے ڈالی ہے. اچھا. کیونکہ میں صحت کے لحاظ سے کمزور تھا. تو مجھے حضرت خلیفہ اول فرماتے تھے محمود بیٹھ جاؤ ادھر میرے ساتھ، مجھے پتہ ہے اگر آپ کی صحت ہے آپ پڑھ نہیں سکتے، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا. تو فرماتے تھے کہ قرآن مجھے پہلے انہوں نے سنانا، پھر اس کا ترجمہ سکھانا، پھر اس کی تفسیر، پھر اس کے واقعات. اچھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعات کے ذریعے سے انہوں نے مجھے محبت میری قرآن کے ساتھ پیدا کی. کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تو عجیب سا محسوس کرتا تھا کہ بھی اتنی محنت. تو وہ کہتے ہیں میں کبھی کبھی سوال بھی کرنا چاہتا تھا. وہ کہتے ہیں محمود سوال کے لیے تو آپ کی ساری عمر پڑی ہے، اس وقت تم جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں نا وہ سیکھو. کیونکہ میں نے تو وہ جن کتابوں پر تم سوال اٹھا رہے وہ کتابیں ساری میں نے پڑھی ہیں، وہی میں ساری آپ کو سناتا ہوں. اچھا. تو کہتے ہیں انہوں نے اتنا کچھ مجھے سنایا کہ میں تو حیران ہوا کہ اتنا علم ہے ان کے پاس. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ نور الدین جو ہے اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح خدا نے قرآن کریم کا ایک بے کراں اس کو بنا دیا ہے. تو اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا
حضرت مسلم موعود کے تو بہت سارے واقعات ہیں قرآن کریم کے بارے میں. مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود خود خوش لہنی سے قرآن پڑھتے تھے. تو ایک دوست اپنے غیر احمدی دوست کو ساتھ لے کے تو حضرت روا میں تشریف لائے کہ بھئی ہم نے حضرت مسلم موعود سے سوال پوچھنا ہے. تو وہ جب آئے ملاقات کے لیے تو حضور نے فرمایا آج تو ملاقات کا دن نہیں ہے لیکن آپ مسجد میں آ جائیں تو وہاں میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا. تو وہ مسجد میں مغرب کی نماز پر گئے تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. تو انہوں نے خوش لہنی سے وہ جیسے قرآن پڑھ کے سنایا سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کی آیات پڑھی. تو اس کے بعد وہ کہنے لگا, حضور نے بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا کہ یہ دوست آئے ہوئے ہیں تو آپ وہ سوال کرنا چاہیں تو سوال کریں. تو وہ اس آدمی نے کہا کہ حضور اب تو میں سوال نہیں کرتا, اب تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری بیعت لے لیں. اچھا. تو حضور نے فرمایا کہ ابھی تو آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں, کچھ علم نہیں حاصل کیا, تو بیعت کس کام کی, بات کس نام کی. وہ کہنے لگا کہ جو آپ نے جس خوشحالانی سے محبت سے عشق سے آپ نے قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کی اور آیات کی تلاوت کی ہے, یہ ایک عاشق قرآن اور سچا انسان ہی ایسی خوبصورت آیات پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے آپ کی مہربانی ہوگی کہ میری آپ بیعت لے لیں. اچھا. تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے, آپ کتابیں بھی جا کے پڑھیں تو آپ یہ پھر بیعت کر لیں. دوسرا واقعہ حضرت مسلم موعود کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سکھایا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھلا میدان ہے. اچھا. تو وہ میدان سے ایک ایسی آواز آئی ہے, ٹھک کی آواز آئی ہے, ٹن کی آواز, جس طرح کوئی چیز برتن گرتا ہے تو ٹن کی آواز آئی. تو میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں کس چیز کی آواز ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر وہ آواز جو ہے وہ ایک چوکٹھا سا بن گیا ہے تو جس میں تصویر لگی ہوتی ہے. کہتے ہیں پہلے میں دیکھتا ہوں کہ دیوار کے اوپر ایک چوکٹھا ہے. تو پھر وہ دیوار کے چوکٹھے کے اندر ایک تصویر ابھری ہے. تو وہ جب تصویر ابھری ہے تو وہ آہستہ آہستہ دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں وہ سامنے آ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں تو فرشتہ ہوں اور میں آپ کو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھانے کے لیے آیا ہوں. تو کیا میں آپ کو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھاؤں؟ تو وہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ میں رویا میں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ سورۃ فاتحہ کی مجھے تفسیر سکھائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے تفسیر سکھانی شروع کی. جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پچھلی تفسیر انہوں نے بتا دی تو انہوں نے کہا, فرشتے نے کہا کہ بھئی میں اگر یہاں تک تو تفسیریں جو ہیں وہ لوگوں نے بھی لکھی ہیں, میں نے آپ کو بھی سکھا دی ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اور ہم نے کسی کو نہیں سکھائی, آپ اگر کہتے ہیں تو میں سکھا دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں, ضرور سکھائیں. تو وہ کہنے لگے کہ پھر انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک مجھے تفسیر سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھائی ہے. تو حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو اس وقت مجھے تھوڑے سے الفاظ یاد رہے کہ فرشتے نے کیا سکھایا تھا, زیادہ تو بھول گیا. تو لیکن جب میں سو بھی گیا پھر تو میں جب سو کے اٹھا تو میرے سارا بھول گیا. لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر میں جس جلسے میں جس اجلاس میں میں نے جانا تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ میرے سامنے آ جانی اور میں نے کہنا کہ میں سورۃ فاتحہ ہی کے معنی ان کو بتاؤں. اچھا. تو حضور نے فرمایا کہ اب مجھے یہ یعنی خدا نے ان کے دماغ میں ڈال دیا, سب کچھ دماغ میں ڈال دیا آلریڈی. تو حضور نے فرمایا کہ اب مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ جو باتیں فرشتہ سکھا کے مجھے تفسیر سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھا کے گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت بے شک بھول جاؤ لیکن بعد میں یہی کچھ ہی تم نے لوگوں کو سنانا ہے اور لوگوں نے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود بھی ایک دوسرے عاشق قرآن ہے خدا کے فضل سے, اور انہوں نے بہت سارے واقعات اس کے بیان بھی کیے ہیں. تو ایک واقعہ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا بہت دلچسپ لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دور میں ایک بادشاہ تھا تو وہ ان کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے کچھ ان کی آپس میں ذرا تعلقات اچھے نہ رہے. لیکن جب وہ دوبارہ ان کو کسی نے بتایا کہ بھئی آپ تو ان کے بزرگ وہ آپ کے بزرگ ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہم ان کو ملنے کے لیے چلتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ بادشاہ جب ان کے دربار شاہ ولی اللہ صاحب کو ملنے آئے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان کی عزت میں. تو جب بادشاہ گزر گیا بیٹھ گئے تو وہ پھر بیٹھے.
اس کے بعد وزیر بھی آیا، ظاہر ہے بادشاہ جب آیا تو وزیر بھی آنا تھا پھر، تو وزیر آیا تو آپ نہیں اٹھے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نہیں اٹھے، تو وہ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ایک حافظ قرآن پھر آئے ہیں جو کہ اس بادشاہ کے باڈی گارڈ تھے اور ان کے پہرے دار تھے۔ تو جب وہ باڈی گارڈ آیا اور وہ پہرے دار آئے تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو لوگ سارے حیران ہوئے کہ بھئی بادشاہ آیا تو اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وزیر آیا ہے اس کے لیے نہیں، اس کے کھڑے ہوئے تھا، مطلب ہے کوئی انہوں نے اہمیت ہی نہیں دیتی۔ تو حافظ یہ پہرے دار آئے تو پھر کھڑے ہو گئے، کہتے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، یہ سوال پوچھنا ہے۔ تو جو سامعین و ناظرین تھے ان میں سے ایک نے یہ سوال پوچھا کہ حضور شاہ ولی اللہ صاحب سے، ہاں جی، کہ یا حضور یہ بتائیں کہ بھئی آپ نے بادشاہ آنے پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھیں بادشاہ آنے پر اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے، ذات آکم الکریم فکرمو، جب تم میں کوئی بڑا آدمی آئے، نیک آدمی ہے تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن جب وزیر آیا تو وزیر کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، وزیر ایک انسان ہے، عام انسان ہے، تو میں اس لیے نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن آگے پھر جو ان کے پہرے دار ہیں، باڈی گارڈ ہیں، وہ جب آیا تو میں اس لیے کھڑا ہوں کہ وہ حافظ قرآن تھا، میں تو حافظ قرآن کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو یہ تھا عشق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ناظرین، حضرت مہدی علیہ السلام نے اپنے شعروں میں یہ فرمایا ہے، دل میں ہے میرے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ یہ عشق تھا حضرت مہدی علیہ السلام کا قرآن کریم کے ساتھ۔ اور پھر عاشق آپ نے پیدا کیے خلیفہ اول کی صورت میں، وہ بھی عاشق قرآن تھے۔ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عاشق قرآن تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ عشق قرآن کا آج تک خلفاء میں چل رہا ہے۔ یہ موضوع اور یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وقت ختم ہمارا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔